اس میں ایک چیز خالی آپ دوستوں کے اس میں ہو کہ پنجاب میں اس ٹائم 2,40,000 بوری ڈیلی گورنمنٹ دے رہی ہے. 75 لاکھ بوریاں مہینے میں پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے, کیونکہ پنجاب سے وزیر اعظم نے بننا ہے, پنجاب میں سیاست ہونا ہے, پنجاب کو پاکستان بنایا گیا ہے, جبکہ پاکستان آدھا یہاں پر پڑا ہوا ہے. آبادی کے لحاظ سے اگر بھی دیکھا جائے تو پاکستان کے اس صوبے کو غربت کے اگر شرح سے بھی دیکھا ناپا جائے تو یہاں پر لوگوں کی غربت لوگوں کی گرتی ہوئی جو زندگی کے جو معیار ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے اسپیشل انسینٹیو وزیر اعظم کو دینے چاہیے تھے. لیکن مسئلہ یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں. کل خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ KPK کی اسمبلی کیوں نہیں توڑتے جب آپ انتظار کر رہے ہو پنجاب کی. اس نے کہا ایک چھوٹا صوبہ ہے, اس کا اثر اتنا اچھا نہیں پڑے گا. جب وہ KPK کو چھوٹا صوبہ سمجھ کر کے اس کا اثر نہیں ہے تو بلوچستان میں کسی کے پاس گندم نہ ہو یا روٹی مہنگا ہو تو اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہے. اس اثر کو ظاہر کرنے کے لیے ہم لوگوں نے آپ کا تعاون درکار ہوگا. ہم نے بیک آواز بات کرنی ہوگی کہ جس صوبے میں 1,23,00,000 لوگ رہتے ہوں اور وہاں پر آپ کے پاس 5 لاکھ بوری گندم بھی نہ ہو, آپ کی ضرورت ماہانہ 15 لاکھ بوری ہیں, اور آپ ہمارے پاس پوری سیزن کے لیے 5 لاکھ بوریاں ہیں, اور یہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو لیٹرز لکھ رہے ہیں, لیکن اس کی شنید میں کچھ بھی نہیں آ رہا, نہ اس کو سمجھ رہے ہیں. تو یہ وہ بات ہے جس میں ہم اپنی صوبائی جو قدوس صاحب جو ہے کوآرڈینیٹرز کا درجنوں کے حساب سے لگا رہے ہیں, پتہ نہیں اس نے وزیر اعلیٰ اس کو KP عبدالقدوس بنانا ہے یا کیا کرنا ہے. اس چیزوں سے ہٹ کر کے حقیقت کو دیکھے کہ لوگوں کو کن مسائل سے دوچار ہیں, ان چیزوں کو آپ کے سامنے لانا مقصد تھا. کہ یہ جو آج 12,000 روپے میں یہاں پر جو پرائیویٹ سیکٹر کا آٹا پہنچ چکا ہے اور گندم, یہ آنے والے دنوں میں یہ شاید 14,000 سے 15,000 روپے پہ پہنچ جائے, کیونکہ بلوچستان میں جو گندم کی جو تھوڑی بہت تھی, جو کچھ پوائنٹس چل رہے تھے کوئٹہ شہر کے اندر 9 پوائنٹس چل رہے تھے, باقی جو کچھ اضلاع میں رینڈملی وہ پوائنٹس لگاتے تھے, وہ تقریباً 3 سے 4 تاریخ کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قدوس صاحب بھی ہم سب مل کر کے بھائی وزیر اعظم پاکستان سے یہ اپیل کرے کہ آپ کے ساتھ پاس جو ریزروز پڑے ہوئے ہیں, جو پاسکو کا کام یہی ہے کہ جس صوبے میں یا جس علاقے میں گندم کی کمی ہو تو وفاق کا یہ ادارہ اس علاقے کی گندم کی کمی کو پورا کرتا ہے. اگر اس کمی کا بلوچستان بھی حقدار نہیں ہے تو وفاق کے اس ادارے کے گندم کا حقدار پھر کون سا جگہ ہے؟ تو یہ وہ سوال ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہونے چاہیے. رہے گی سبسڈی کی بات, سبسڈی چونکہ ایز اے انڈسٹریلسٹ ایز اے ملر ہم نہیں مانگ سکتے, سبسڈی عوام مانگتی ہے, عوام اس پر احتجاج کرتی ہے, ہم نہیں. بلوچستان نے چونکہ ہمارے تمام MPs جو ہیں وہ PHDP میں PhD کر چکے ہیں کہ PHDP کو کیسے لینا ہے اور PHDP کو کیسے خرچ کرنا ہے. اب PHDP کے جو PhDs ہیں انہوں نے عوامی مفاد کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے, کیونکہ اگر یہ آٹے کی مد میں پنجاب میں جہاں زرعی صوبہ ہے وہاں انہوں نے 200 ارب روپے رکھے ہیں اس مد میں, 200 ارب روپے, اور یہاں پر جو غریب صوبہ ہے وہاں پر 1 روپیہ بھی نہیں رکھا ہے کہ جس قیمت میں گندم ملے گی بینک کے انٹرسٹ سب کچھ ملا کے ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ جو گندم کا ریٹ بنے گا اس ریٹ میں عوام کو دیا جائے گا. تو یہاں پر کوئی ریلیف تو ہے نہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جس ریٹ پہ خریدا ہے اس ریٹ پہ صرف بینک کے انٹرسٹ اور ٹرانسپورٹیشن ڈال کر کے ہمیں لوکل گندم دی جائے, نہ کہ ہمیں امپورٹڈ گندم دی جائے. اب امپورٹڈ گندم جو باقی صوبے خرید رہے ہیں 9,500 روپے کی گندم وہ لا کر کے 5,800 روپے میں بیچ رہے ہیں. 3 سے 3,500 روپے وہ پی بوری جو ہے سبسڈی دے رہے ہیں مارکیٹ کو نارمل رکھنے کے لیے, چونکہ ہمارے پاس سبسڈی میں 1 روپیہ نہیں ہے صوبائی گورنمنٹ کے پاس. تو جب اس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے, جب 9,500 روپے والی گندم یہاں پر آئے گی ٹرانسپورٹیشن اور سب کچھ ملا کے, تو یہ تو گندم 10,000 روپے ہو جائے گی. اب کل کا میں شاید پریس ریلیز کے ساتھ لگا دینا چاہیے تھا, کل جنگ میں ایک مل والے نے 20 kg میں وہاں پر 20 kg کو منع کیا گیا ہے کہ 20 kg پہ آٹا لوڈ نہیں ہوگا, 15 kg آپ بنا سکتے ہو. تو 20 kg میں پیکنگ ہو رہی تھی تو وہاں پر اس کے خلاف FIR درج ہوا ہے جنگ میں ایک مل کے خلاف, کہ ہمارے علم میں آیا تھا کہ یہ آٹا بلوچستان یا KPK سمگل ہو رہا تھا, چونکہ ہم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے جنگ کے اندر مل کے اندر FIR کٹ گئی. تو ہمیں تو کوئی اس لیول پہ کوئی سمجھتا نہیں کہ پاکستان کا یہ ایک صوبہ ہے, یہاں غربت ہے. مہنگائی سے جو آٹا پنجاب میں یا سندھ میں, خاص طور پہ سندھ اس ٹائم بہت اثر انداز ہو رہا ہے گورنمنٹ پہ, وفاقی گورنمنٹ پہ, وہ گندم اٹھا رہی ہے. جو بوری یہ لوگ سمگل اس کو کرتے ہیں, اب چونکہ انہوں نے خود پابندیاں لگائی ہیں, جب ہمارے طرف سمگل ہوتی ہے تو اس بوری کی قیمت جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے.
اس ڈیسٹینیشن کو ختم کرنا ہوگا بلوچستان اور خیبر پختونخوا ان دو صوبوں کے لیے جنت ہے پیسہ کمانے کے لیے. وہ ہمارے نااہلی کی وجہ سے اس پہ پیسہ کماتے ہیں چونکہ ہماری گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پنجاب کے حدود سے گندم کراس کریں یا کے پی کے یا بلوچستان یا سندھ کے حدود سے, تو وہاں پر جو 5,800 روپے میں جو خریدی گئی گندم تھی اس کی قیمت ڈائریکٹ 11,000 ہو جائے گی, تو آپ کو 5,000 روپے پروفٹ ملے گا, جس پہ گورنمنٹ کی آشیرواد اس ٹائم سب سے زیادہ پیسہ اپنا سندھ اور پنجاب میں چیک پوسٹوں پر, پولیس کے ذریعے, مختلف لا اینڈ آرڈرز کے جو انفورسمنٹ کی ایجنسیز کے ذریعے, فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سب سے زیادہ پیسہ ہے. کرپشن جو پیسہ بنایا جا رہا ہے وہ گندم پر بنایا جا رہا ہے. اور دو صوبوں سر پیرس بلوچستان, اس کے بعد خیبر پختونخوا, ان دو صوبوں پر بزنس سسٹم چل رہا ہے. اگر ان دو صوبوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے تو سندھ اور پنجاب کے جو اضافی گندم ہے اس کے لینے کے لیے کوئی خریدار نہیں ہوگا. تو پورے پاکستان یہ سمپل فارمولہ ہے کہ ان دو جگہوں کی ڈیمانڈ پورا کرے تو وہاں سے جو اضافی قیمت میں بیچنے والے لوگ ہوں گے ان کے پاس سیکنڈ ڈیسٹینیشن نہیں ہے. تو چونکہ اس کو جان بوجھ کر کے اس دو مارکیٹس کو اوپن رکھا گیا ہے, کیونکہ اس چھوٹے صوبے اس پاکستان کی سیاست پر یہ اثر انداز نہیں ہوتے, تو اس فکرے کو ختم کرنا ہوگا, اس ڈیسٹینیشنز کو ختم کرنا ہوگا, یہاں کی محرومیوں کو ختم کرنا ہوگا.